الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تلبیہ اللہ رب العزت کے ہاں حاضری لگوانے کا بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ استاد حاضری لگاتا ہے بچوں کی تو بچے کہتے ہیں بھائی استاد جی میں حاضر ہوں، اور یہ تلبیہ لگانے والا آواز لگاتا ہے، کوئی پاکستان سے جا رہا ہے، کوئی افغانستان سے جا رہا ہے، کوئی ترکی سے جا رہا ہے، اور کوئی کہاں سے جا رہا ہے، پوری دنیا سے آج حاجی جو ہے وہاں جا کر یہ حاضری لگوا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہو گئے، اس گھر میں حاضر ہو گئے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا ہے۔ اے اللہ ہم یہ حاضری لگانے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لے۔ تیرے ابراہیم خلیل اللہ نے تیری اس خانہ خدا کی جنگ لڑی ہے، بتوں کو اس گھر سے بتوں کو پاک کیا ہے اس گھر سے، اور اس گھر میں بت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر سے بتوں کو پاک کر دیا ہے اور وہاں توحید کا نعرہ لگایا ہے۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ لا شریک لک لبیک، تیرے علاوہ کوئی میرا شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بیڑیاں بنانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مریض کو شفا دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بے سکون کو سکون دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بے قرار کو قرار دینے والا نہیں ہے۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، اللہ ساری تعریفات، ساری تسبیحات، ساری تکبیرات یہ جو ترانے لگا رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کے، کبھی لا الہ الا اللہ کے، کبھی الحمدللہ کے، کبھی اللہ اکبر کے، کبھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ ساری تعریفات تیرے لیے، کیوں؟ کیونکہ تیری انعامات ہم کو بے شمار ہیں۔ انعامات اگر ہم گننا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، اگر ہم اس کی نعمتوں کو لکھنا چاہیں ہم لکھ نہیں سکتے، اتنے انعامات ہیں۔ اگر اس آنکھ کو لے لیں، اس آنکھ سے میں نے کیا دیکھا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے 30 سال میں کیا کیا دیکھ لیا ہے، وہ میں بھول چکا ہوں۔ اللہ نے مجھے اس آنکھ سے سب کچھ دکھا دیا ہے، ان کاموں سے میں نے کیا کیا سنا ہے، میرے باری کو تو معلوم ہے میں نے کیا کیا سنا ہے، میں بھول چکا ہوں میں نے کیا کیا سنا ہے، اس دل دماغ میں کیا کیا میرے ذہن میں خیالات آئے ہیں، تفکرات آئے ہیں، سوچیں آئی ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ میرا مالک جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ ساری بتا کہہ رہے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے۔ بھائیو وہاں جا کر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے اکیلا، یہ نعمتیں تیری ہیں، شکر تیرے لیے ہے، ہم نے تیرے لیے، تو یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں کہتا؟ یہاں بیٹھ کر بھی اس کو چاہیے، جو ہی ذوالقعدہ اور ذوالحج کا مہینہ حرمت والا شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان مسئلے میں ممبر محراب کی زینت بن جاتی ہے، لوگ ترانے سنتے ہیں توحید کے، لوگ سنائیں سنتے ہیں توحید کی، اور آج حاجی کی آواز بھی سن رہے ہیں، حاجی وہاں جا کر وہ کالا ہے یا گورا ہے، عربی ہے یا آدمی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ یہی صدا لگاتا ہے، ایک لباس میں ملبوس نظر آتا ہے، ایک ہی صدا ہوتی ہے، ایک ہی ذہن ہوتا ہے، اللہ تو راضی ہوتا، اللہ تو راضی ہوتا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ سارا ملک ساری بادشاہت تیری ہے، اس بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں ہے، کوئی میرا برابر نہیں ہے۔ یہی بندہ وضو کے بعد کہتا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا مر گیا نا، اور یہ جانتا ہوا مر گیا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، مرا اس حال میں کہ وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس حال میں مر گیا اور وہ جانتا تھا پھر رسول کی سچی زبان سے نکلا دامن کرنا، یہ کلمہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔
یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ لبیک اللہم لبیک یہ معمولی صدا اور تلبیہ نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی زبان سے نکلا ہے، یہ صحابہ اکرام کی زبان سے نکلا ہے، اولیاء اکرام کی زبان سے نکلا ہے۔ جب سے دین بنا ہے، جب سے حج شروع ہوا ہے، اس وقت سے زائرین عمرہ کے لیے جائیں یا حج کا قصد ارادہ لے کر جائیں، ان کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ اللہ کا شکر ادا کریں جن کو اللہ نے اپنے گھر کا دیدار کروایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کو ابھی تک نہیں کروایا، جن کے دل میں طلب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف کو اور زیادہ کر دے۔ اور کتنے ہی ایک ایسا کرے، ایسا طبقہ بھی ہمارے اندر موجود ہے جو جانے والوں کو کہہ رہی ہے قربانی یہ حاجی پر جو پیسے لگا دے نا، یہ غریبوں میں بانٹ کے حاجی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا طبقہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو نے یہ حکم دیا ہے کہ اتنا اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکۃ مبارکا جس کو مکہ کہا جاتا ہے، وہدی یہ جگہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہاں ہدایت ہے، یہاں اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی پیغمبر ہے، یہی قرآن آیا ہے، یہ وہ واحد جگہ ہے جو میرے اور آپ کی اسلام کی مرکزی جگہ ہے، یہ وہ واحد جگہ ہے کہ پوری دنیا کی اگر کسی کی جگہ ہونے کی جگہ بنتی ہے تو مکہ مکرمہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ سے بے حد پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ نے ہمیں یہ سبق دیے، انبیاء نے یہ سبق دیے، سب سے پہلا سبق توحید کا سبق ہے کہ لوگوں توحید کو یاد کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تابعو تم حج عمرہ کرنے کے لیے تیار رہا کرو، بے در پہ حج عمرہ کیا کرو۔ یہ جو العمرہ والعمرہ، ایک عمرہ بندہ کر لیتا ہے، دوسرے عمرے کا درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا کا سارا گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، یہ جمعہ انسان پڑھتا ہے، جمعہ 8 دن کے بعد آتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے درمیانی گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ مومن ایک نماز پڑھ کر جاتا ہے، دوسری کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پتہ چلا یہ حج عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، وہ مسجد میں ہو، وہ خانہ خدا کی طرف سفر ہو، ایک سال میں جاتا ہے، دوسرے سال میں انتظار کرتا رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس طرح ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے نا، اس طرح بندے کی فقیری کو، بندے کے گناہوں کو یہ عمرہ جو ہے، یہ حج جو ہے، یہ صاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری حدیث کہ یہ حج مبرور جس کا بندہ قصد کر کے جا رہا ہے، اللہ تو توفیق دے میں موسم حج میں تیرا حج کر کے آؤں، تیرے گھر کی زیارت کر کے آؤں، میں مینا میں راتیں گزاروں، میں مزدلفہ میں بیٹھوں، میں عرفات کے میدان میں تیرے سامنے ہاتھ بلند کروں۔ جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس دن بندے کی جہنم سے آزادی ہوتی ہے، جس دن یہاں بیٹھ کر عرفات کا روزہ رکھنے والا 9 عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میں اللہ وہاں جاؤں اور تو مجھے توفیق دے۔ میرے رسول نے فرمایا یہ حج مبرور کر کے واپس لوٹتا ہے، اس طرح آتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج چلا دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پتہ چلا کہ حج جو ہے اسلام کا یہ 5واں رکن ہے۔ جس طرح کلمہ توحید پہلا رکن ہے، نماز دوسرا رکن ہے، زکوٰۃ بھائی تیسرا رکن ہے، اور روزہ چوتھا رکن ہے، 5واں رکن کیا ہے جی؟ حج۔ ہم نماز کو یاد رکھتے ہیں لیکن حج کو یاد نہیں رکھتے۔ یہ حج زندگی میں اس بات پر امت کا اجماع ہے، زندگی میں ایک بار جس کے پاس مالی وسائل ہو اور جس کے پاس طاقت ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی حج کے مہینے میں ہوتی ہے، اور حج کے مہینے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں
جھگڑا ہے، نہ اس میں گالی گلوچ ہے، نہ اس میں فساد ہے،